السلام علیکم. فرزانہ اقبال شو میکر کے ساتھ حاضر ہے. آج ہمارے گیسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں سعد الدین صاحب. ڈرامہ دیکھنا بہترین ذریعہ ہے تفریح کا، نہ صرف تفریح کا، معلومات کا، اصلاح کا. ایک ڈائریکٹر روح رواں ہوتا ہے ایک پروجیکٹ کا، اور ہمارے ساتھ سعد الدین صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. ہمارے ساتھ سرفراز اشرف صاحب ہیں جو کہ پروڈیوسر ہیں، اور ایک پروڈیوسر کا کام نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹر کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے فنکاروں کے انتخاب کے کام سے لے کر بیہائنڈ دا کیمرہ، اور اس کے علاوہ جو ہے جتنی مانیٹرنگ ہوتی ہے، ہر کام پہ نظر ہوتی ہے، یہ سب پروڈیوسر حضرات کا کام ہوتا ہے. سرفراز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. سر یہ بتائیے سعد الدین صاحب کہ میڈیا کی رنگین چکا چوند والی زندگی میں آمد کتنا عرصہ قبل ہوئی؟ میری تقریباً کوئی 27-28 سال ہو گئے، اور یہ میرا سمجھ لیجیے سوچا سمجھا فیصلہ تھا کہ مجھے کرنا ہے اور مجھے ڈائریکشن ہی کرنی ہے. تو میں نے پہلے تو کوشش کی کہ میں کسی کہیں ٹریننگ حاصل کی جائے، لیکن پاکستان میں اس وقت اور یا شاید آج بھی اتنے کوئی فیسلٹیز ہیں نہیں. تو میں نے پھر کوشش کی کسی سینئر ڈائریکٹر کو میں اسسٹ کروں. تو میں نے پھر غضنفر علی صاحب کو اسسٹ کیا، ان کے ساتھ پروجیکٹ کیے، اور اس کے بعد پھر اور مختلف کام کرتے رہے. پھر چینل میں جاب بھی کی، پھر اور کیا. تو سمجھ لیں گریجولی ہوتے ہوئے، اور پھر میں نے اس فیلڈ کی طرف جیسے کہتے ہیں نا تھوڑے قدم جمانے شروع کیے. تو آن جاب ٹریننگ کی اور استادوں سے سیکھا، بڑے پی ٹی وی کے سینئر لوگوں سے، اور پھر جتنا سمجھ سکے پھر اس کو آگے کوشش کی کہ کمیونیکیٹ کیا جائے، مختلف چیزیں کی جائیں. تو باقی یہ رنگینی کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا، وہ دیکھنے والے کے لیے ہے، کرنے والے کے لیے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. سرفراز صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں دوبارہ کہوں گی کہ آپ دونوں حضرات نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. سرفراز صاحب یہ بتائیے کہ اس جہان رنگ و بو میں میڈیا میں کیسے آمد ہوگی؟ میرا آنا تو بیسکلی ایز این ایکٹر ہوا. اداکاری کے شعبے سے میں وابستہ ہوا آج سے کوئی 10 سال پہلے، اور پھر ہم نے بہت زیادہ تھیٹر کیا، شیما کرمانی میم کے ساتھ کیا تحریک نسواں میں. اس کے بعد پھر ہم نے اپنے گروپس بھی بنائے تھیٹر کے، اور ہم نے بہت گروپس کے ساتھ کیا. پھر ٹی وی میں آ گئے، پھر ٹی وی کے اندر کام ملنا شروع ہو گیا، کچھ دوستیاں ہو گئیں، پھر وہاں پہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنا ہی ڈرامہ پروڈیوس کرتے ہیں. پھر ہم نے اپنا پروڈکشن ہاؤس کھولا، اور اس کے بعد جو ہے ڈرامہ پروڈکشن شروع کی، اور اب تک کر رہے ہیں الحمدللہ، چل سو چل. سعد الدین صاحب آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا. جی بالکل. پالیٹکس اور میڈیا، جی نہیں، میڈیا پالیٹکس کا تو ساتھ ہے ہمیشہ سے، اور پولیٹیکل سائنس تو دیکھیں سبجیکٹ علم کا ایک شعبہ ہے. اور میرا پہلے بنیادی ارادہ کرنٹ افیئرس کی طرف جانے کا تھا، لیکن اس وقت ہم پرائیویٹ سیکٹر میں تھے تو اتنا کام کرنٹ افیئرس ہوتے نہیں تھے. تو یوں کہیں کہ ڈرامے کی طرف تھوڑا جلدی آ گئے. پہلے ارادہ تھا ٹاک شوز لیکن اس وقت 90s میں پرائیویٹ سیکٹر میں اتنے کرنٹ افیئرس ہوتے نہیں تھے. حالانکہ میں نے پولیٹیکل سائنس کا میرا تجربہ اور سیاست اور یہ سب چیزوں کی دلچسپی پوری ہے میری، مطلب کام اس طرح جسے آپ کہتی ہیں کہ شوبز میں نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ کام آتا ہے، اس چیز سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تعلیم کا. تو وہ سمجھ لیں کہ کوئی ڈگری کی ایسا ضرورت، اگر شوبز سے ریلیٹڈ ڈگری ہے تب تو کام آپ اس سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ فائدہ ہے. ادروائز آپ پھر اپنے ذاتی تجربے اور جو تربیت ہوتی ہے اسی پہ چلتے ہیں. سرفراز صاحب آپ نے جس سبجیکٹ پہ ماسٹرز کیا ہے وہ جو ہے کافی ڈفرینٹ ہے، آپ بتائیں گے؟ بیسکلی ماسٹرز کرنا تھا تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیلڈ لگی ہمیں کہ یہ کرمنالوجی میں کر لیتے ہیں کہ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی. جیسے سعد سر نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں تعلیم، اس شعبے میں سب سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے. اس میں جتنا آپ کا مطالعہ ہوگا، جتنی چیزوں سے آپ اگر دیکھیں ہمارے بیرون ملک ایکٹرز کا ایک دفعہ میں وہ فزکس بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کیمسٹری بھی پڑھ رہے ہیں، بہت مشہور ایکٹرز. تو اس میں مطالعے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کرمنالوجی اگر میں نے پڑھا فار ایگزامپل، تو اس کا فائدہ کیسے ہوا میں بتاتا ہوں کہ ایک ٹی وی چینل کے لیے ہم نے ایک سیریز کی، یعنی پروڈیوسر اس کے کوئی اور تھے، لیکن ایز این ایکٹر میں نے اس میں کام کیا. اس میں نے ڈیٹیکٹیو کا رول کیا، پولیس آفیسر کا رول کیا. تو اس میں مجھے بہت ہیلپ ہوئی، اس ڈگری نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا
کہ ہمیں کس طرح بیہیو کرنا ہے ہمیں پتا تھا, ہم پہلے سے کرمنالوجی پڑھ کر آئے تھے. تو یہ چیزیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر, اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھا ہے یا اگر آپ نے ایون کوئی ڈاکٹریٹ بھی کیا ہے, میرے کتنے ایسے ڈاکٹر دوست ہیں جو ایکٹر بن گئے اور انہوں نے پھر ڈاکٹر کے بہت اچھے اچھے رولز کیے. تو ان کے مطالعہ تو ہر فیلڈ میں, جس فیلڈ میں آپ کی اگر تعلیم ہے, اس شعبے کے اندر تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. سعد الدین صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اچھے ڈائریکٹر میں کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے, ایک تو جو انہوں نے سرفراز نے کہا نا, مطالعہ, آپ کو پتا ہو کہ کس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اور وہاں کیا ہے, مسائل کیا ہیں, لوگوں کی سوچ کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے, لوگ اس کو من سمجھتے نہیں ہیں. دوسرا, پھر آپ کو ادب کا ضرور علم ہونا چاہیے. ادب جو ہے نا وہ بنیاد ہوتی ہے ہر قسم کے تخلیقی کام کی. آپ کو افسانے, ناول, شاعری, ان سب چیزوں کا کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے. اور مطالعہ, جیسے بھی انہوں نے کہا نا, مطالعہ تو لازمی ہے ڈائریکٹر کے لیے. اس کے بعد پھر وہ کیونکہ اسکرپٹ سلیکٹ کرے گا, جب اسکرپٹ سلیکٹ کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس چیز کا وزن کتنا ہے. پھر جا کے وہ پھر اس کے حساب سے پھر وہ اپنے کردار سازی کرے گا, اس میں کون سا آنا چاہیے, کیسے نہیں ہونا چاہیے. تو وہ چیزیں سمجھ لیجیے لازمی ہوتی ہیں کہ آپ کو پوری چیز کی تصویر سامنے ہو. اور پھر آپ اپنا ایک بیسیکلی جو ڈائریکٹر ہوتا ہے نا, جب اس کی کوئی بھی پروڈکٹ سامنے آتی ہے, وہ بیسیکلی اس کا بیان ہوتا ہے, وہ کہ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, چاہے وہ کامیڈی کیوں نہ ہو, چاہے وہ سیاسی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی سیریس رومانوی ڈرامہ ہو, لیکن وہ بیسیکلی سگنیچر اس کے پیچھے ڈائریکٹر کا ہوتا ہے. تو وہ اس کا نقطہ نظر ہوتا ہے. اب جیسے کالم نویس ہوتا ہے, وہ اخبار میں کالم لکھ کے اپنا سیاسی لیڈر بیان دیتا ہے. شوبز والا جو ڈائریکٹر ہے یا رائٹر ہے, وہ اپنا بیان اس کام کی صورت میں دیتا ہے کہ یہ میرے حساب سے یہ ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بنیادی ایک ضرورت ہوتی ہے ڈائریکٹر کی. سرفراز صاحب یہ بتائیے کہ آپ چونکہ پروڈیوسر ہے تو یہ سوال ہے آپ سے کہ پروڈیوسر کو اگر ہم اقسام میں تقسیم کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بیسکلی ہمارے جو بھی لوگ ہیں وہ یہ شاید ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پروڈیوسر وہی ہوتا ہے جو پیسے لگاتا ہے. پروڈیوسر ایسا نہیں ہے کہ پیسے لگاتا ہے. پروڈیوسر کی اقسام ہے. فار ایگزامپل ایک ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے, اس کا کام کچھ اور ہے. ایک پروڈیوسر ہے, پھر وہ اپنے اسسٹنٹ رکھتا ہے, ایسوسیٹ پروڈیوسر ہے, لائن پروڈیوسر ہے. بیسکلی پروڈیوسر کا جو کام ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کے بارے میں نالج ہونا, ایک ٹیم کے بارے میں نالج ہونا کہ کون سا آدمی کس کام کا ماہر ہے, کون سی جگہ کس پروجیکٹ کے لیے بہتر ہے. ایک ویژن ہوتا ہے پروڈیوسر کا کہ سب سے پہلے وہ اسکرپٹ پڑھتا ہے. اسکرپٹ اگر وہ مطالعہ, وہی بات آ گئی کہ آپ کی اگر ریڈنگ کی ہیبٹ ہوگی تو آپ 100 ایپیسوڈ کے سوپ اور 30 ایپیسوڈ کا سیریل پڑھ سکیں گے. تو وہ پڑھنے کے بعد وہ بتاتا ہے, اپنی ایک رپورٹ تیار کرتا ہے. میں تو کرتا ہوں, ایون آئی ڈونٹ نو کہ ادرس کیا کرتے ہیں, لیکن میں تو اپنی ایک رپورٹ اپنے لیے بناتا ہوں کہ اس میں کیا فلاز ہیں, کیا اس میں مسٹیکس ہیں. ایز اے پروڈیوسر ہم کہاں کہاں پھنس سکتے ہیں, کتنے ایکٹرز ہیں, کتنی چیزیں ہیں, یہ کس طرح کی کہانی ہے کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر بھی پائیں گے. فار ایگزامپل اگر میں ایک میڈیوکر پروڈیوسر ہوں تو میں ایک بہت ہیوج اسکرپٹ نہیں اٹھاؤں گا. اگر ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے تو وہ ایک میڈیوکر اسکرپٹ نہیں اٹھائے گا یا ایک بہت ہی سطحی لیول کا اسکرپٹ نہیں اٹھائے گا. تو یہ کیٹیگریز ہیں. اس کے بعد جب اسکرپٹ سلیکشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھ کر اس کی کاسٹنگ کے آپشنس نکالتے ہیں کہ اس میں کون سا ایکٹر موضوع لگے. پھر اگر فار ایگزامپل ڈائریکٹر ہمیں کہتے ہیں, اوبیسلی کریٹیوٹی ڈائریکٹر کا کام ہے تو وہ زیادہ ان کا ایک ویژن ہوتا ہے. پھر وہ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہی ایکٹرز ہونے چاہیے تو ہم اس میں تھوڑی بہت چیزیں اپنے طور پہ بھی ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ایکٹر اس طرح کا ہے, یہ ایکٹر اس طرح کا ہے, یہ زیادہ پیسے لے لے گا, یہ تنگ کرے گا, یا یہ ماضی میں ہمیں تنگ کیا تھا. وہ سب ایک دوسرے کو اپنے اپنے آئیڈیاز سے آگاہ کرتے ہیں, ماضی کے تجربات سے آگاہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم لوکیشنز میں جب سیکشن آتا ہے اس میں ہم اپنی سجیشنز دیتے ہیں کہ یہ لوکیشن بہتر ہے, یہ نہیں ہے بہتر. ہم اپنے لیے آپشنز بنا کے رکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی بھی پروجیکٹ ہم فوراً سے اپنا ڈیٹا بینک ڈائریکٹر کے سامنے, ہمارا جو بھی پروڈکشن ہیڈ ہوگا, اب ایک ہیڈ آف پروڈکشن بھی ہوتا ہے, وہ ان کے سامنے کھول کے رکھ دے گا کہ یہ لوکیشن سے آپ بتائیں کون سی چاہیے. پھر اس کی ریکی ہوگی,
پھر اس کے لیے ہم ENG، پھر ہم کیمرے کے اوپر بات ہوگی کہ کیمرہ کون سا ہونا چاہیے، پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہے، پھر اس کا سلیکشن ہے، پھر ENG پہ لائٹس کا سلیکشن ہے، اس کے بعد پھر ایگزیکیوشن میں جو بھی معاملات ہیں، اگر فار ایگزامپل مور دین 100 پیپل آر انوالوڈ ان ون پروڈکشن، تو اس میں میرے خیال میں 200 مسائل تو ہوں گے تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ. تو ان سارے مسائل کو اپنی ہی تجربات کی روشنی میں، اپنی صلاحیتوں کو بروکار لا کر وہ پروڈیوسر اس کو حل کرتا ہے. اب اس کی ٹیم ہوتی ہے لائن پروڈیوسر جو سیٹ پر ہوتا ہے. بیسیکلی لائن پروڈیوسر کا بھی کچھ اور کام ہے، لیکن ہر ملک کے اندر اپنے اپنے ایک فارمولے بنے ہوئے ہیں. ہمارا فارمولا ہے کہ ہم ایڈو پروڈکشن آفس میں ہوتا ہے، وہ سارے معاملات کو ایگزیکیوٹ کروا رہا ہوتا ہے پروڈیوسر کی نگرانی میں. ہیڈ آف پروڈکشن کی نگرانی میں لائن پروڈیوسر ایگزیکیوشن کروا رہا ہوتا ہے، لائن پروڈیوسر کی نگرانی میں پروڈکشن مینیجر ایگزیکیوشن. تو یہ پوری ایک ٹیم بنی ہوئی ہوتی ہے. پھر جا کر ایک پروجیکٹ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے بعد پھر پوسٹ کا کام شروع ہوتا ہے. پوسٹ کے اندر پھر ہم ایڈیٹرز کا سلیکشن کرتے ہیں، پھر ہم اپنی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں کہاں کون سے کیا مسائل ہیں. ہم صرف وہ مسائل کو مارک کر رہے ہوتے ہیں. ایکچوئل کریٹیوٹی ڈائریکٹر کا ڈومین ہوتا ہے، تو وہ ڈائریکٹر اس کو پورا طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کی فیل کیا بنے گی، اس کا کتنا جو ہے وہ اس کو شارپ رکھنا ہے، کتنا اس کو جو ہے وہ لوز رکھنا ہے. پروڈیوسر کی اکثر پروڈیوسرز کی کوشش ہوتی ہے کہ لوز کر دو، ڈیوریشن نکال لو. تھوڑی سی مسائل ہیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن سے وہ پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ کرتے بھی ہوں گے شاید، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ ایسی بنا دی جو کہ اتنی اچھی نہیں بنی، اس پہ پیسے بھی آپ نے لگا دیے اور پیسے بچا بھی لیے، تو وہ پیسے پھر چینل پہ جب پروڈکٹ جاتا ہے تو چینل آپ کو اگلی دفعہ پھر نہیں بلائے گا، آپ کو اگلی دفعہ وہ کوئی کام نہیں دے گا. اور وہ پروڈکٹ آپ کسی بھی چینل پہ جا کے اگر بتائیں گے کہ یہ میں نے پروڈیوس کیا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا منٹ کے اندر، کیونکہ ہر چینل پر ہر جگہ پر تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ 2 منٹ کے ایپیسوڈ کو 2 منٹ کے کلپ کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کوالٹی کا کیا معیار ہے، پروڈیوسر نے کہاں پیسہ بچایا ہے، پروڈیوسر نے کیا غلطی کی ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی برا ایکٹر بھی اس میں آ گیا جس کو ایکٹنگ نہیں آتی، فار ایگزامپل ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا، اس میں ایک ڈاکٹر کا ایک سین تھا. اب وہ ڈاکٹر میں اوبیسلی ہم لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اتنے چھوٹے لیول کی کاسٹنگ ہم اپنے لڑکوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تم کر لینا، لائن پروڈیوسر ہے یا اب وہ ڈاکٹر کے رول میں اس نے ایک ایسا ایکٹر لیا ہے جس سے لائن بولی ہی نہیں جا رہی تھی، اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا. جب پڑھا لکھا آدمی لائن بولتا ہے تو ایک الگ، اور ایک ان پڑھ آدمی لائن. اب ہمیں یہ ہم ڈسکشن نہیں کر رہے کہ ان پڑھ پڑھاکو آدمی کیا ہوتا ہے، ہم تو یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ایکٹر ہمیں چاہیے تھا، تو وہ obviously qualified ہونا چاہیے کہ اس کی انگلش کا تلفظ ڈکشن اچھا ہو. اب میں نے ایڈٹ پہ جب وہ دیکھا تو میں نے وہ پورا سین کٹوا دیا. ایک سین کی کاسٹ اپروکسیمیٹلی 35,000 to 40,000 روپیز ہوتی ہے. ہم نے وہ سین کٹوا دیا کہ یہ چینل میں جائے گا تو فوراً سے ہمیں کال آ جائے گی، یا فوراً سے ہماری عزت خراب ہوگی کہ یہ کس طرح کے سینز بنائے گئے. تو ایک شروع میں ہی اگر آپ نے امیج بنا دیا کہ یہ ہماری کاسٹنگ کا لیول یہ، اب وہ ڈاکٹر لگ ہی نہیں رہا. پھر میں نے اپنے کانٹیکٹ سے ڈاکٹر کو ہی بلا کے، وہ ایک ڈاکٹر ہمارا دوست تھا، وہ ایکٹر بھی ہے، تو اس سے ہم نے کروایا، تو وہ کلیپنگ بھی ہوئی اور وہ سین کے اندر جان اس نے ڈال دی. ایک چھوٹی سی اگزامپل دینے کی وجہ یہ کہ ہر ایک چھوٹا ایلیمنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ جس طرح آپ نگینے پروتے ہیں نا، اس طریقے کا کام ہے. مگر اگر آپ نہ سوچیں اس چیز کو تو یہ 15,000 میں بھی ایپیسوڈ بن جائے گا. بجا فرمایا. ناظرین، ایک مختصر بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.